أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل إشارة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل إشارة من الصوف حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محبت عقیدت عبادت کے لیے حسین درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان کا صحیح صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو اور مجھے سب کو، جانبین کو، طرفین کو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 3 بیٹے عطا فرمائے تھے، اور وہ تینوں بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. آخری بیٹا حضرت ابراہیم 17 یا 18 مہینے عمر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور موت کی کشمکش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہ رہے تھے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے اللہ کی دربار میں عرض کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے عبداللہ عطا کیا تھا، وہ سنبھال لیا، قاسم دیا تھا، وہ بھی سنبھال لیا، اب آخری بیٹا ہے ابراہیم، مولا مہربانی کر یہی تو مجھے عطا کر دے. لیکن ساری کائنات کے فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے. جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے. یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. نہ کسی مولوی کے پاس اختیار ہے، نہ کسی پیر صاحب کے پاس اختیار ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس اختیار ہے. یہ اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے بس. اللہ اکبر. لیکن اللہ رب العالمین نے اس بیٹے کو بھی سنبھال لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور مرضی یہ تھی کہ اللہ مجھے یہ بیٹا عطا کر دے، اس کو ابھی مجھے عطا کرے، موت نہ ہے اس کو، کچھ وقت میرے ساتھ رہے.
لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ہم نے اس کو ابھی موت دینی ہے۔ تو مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ نے اس بیٹے کو سنبھال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ مکے کے مشرکین نے اور کافروں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کی اولاد ختم ہو چکی ہے، اس کی نسل ختم ہو چکی ہے، اب اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کا دین ہی مٹ جائے گا۔ اب تک ہو گیا ہے، اب تک اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی، سورت الکوثر۔ فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ میرے پیارے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کافر باتیں کر رہے ہیں تو میں رب آپ کی حفاظت اور تعین کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی سب سے بہترین امت ہم نے آپ کو دی، سب سے بہترین کتاب قرآن ہم نے آپ کو دیا، سارے مہینوں سے افضل مہینہ رمضان مبارک کو بھی ہم نے آپ کو دیا۔ اتنا بلائیاں ہم آپ کو عطا کی ہیں کہ اتنا بلائیاں اور نیکیاں معجزات ہم نے کسی کو نہیں دیے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جو آپ کے دشمن باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کے مخالفین، یہ مشرکین مکہ، یہ کافر، آپ ان کی باتیں سن کے پریشان نہ ہو۔ ہم آپ کو دو چیزیں ایسی بتا رہے ہیں کہ آپ وہ دو کام کرنا شروع کر دیں، آپ کے دشمن خود بخود ختم ہو جائیں۔ آپ کے دشمن خود بخود۔ آج عام طور پر ہر آدمی کو یہی پریشانی ہے کہ یار میرے اپنے بھی مخالف ہیں، بیگانے بھی مخالف ہیں، میری تو عزت کوئی نہیں کرتا، گھر والے بھی عزت نہیں کرتے، بہن والے بھی عزت نہیں کرتے، بھائیوں کے ساتھ میری نہیں بنتی، سارے میرے مخالف ہیں، میرے دشمن ہیں، کیا کروں؟ آپ بھاگتے ہیں مولویوں کے پاس، پیروں کے پاس، جی میرے اوپر جو ہے نا کوئی تمیز ہو گیا، سارے میرے مخالف بن گئے ہیں، میرے اپنے بھی مخالف بن گئے ہیں، بیگانے بھی مخالف بن گئے ہیں، کسی نے تمیز کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے۔ حالانکہ ان پریشانیوں کو ختم کرنے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تمہارے اوپر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پاک تمہیں ذلیل کرے، پریشان کر دے، پھر تمہیں پریشانی سے اور ذلت سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ پریشانی کے وقت، مشکل وقت میں رجوع کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مولویوں کے پاس کیا ہے، پیروں کے پاس کیا ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے در کے بیکاری اور فقیر ہیں سارے۔ کیا خیال ہے یہ پریشانیاں بزرگوں کے اوپر، ولیوں کے اوپر نہیں آتی؟ پریشانیاں اور بیماریاں ولیوں کے اوپر نہیں آتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اس کے اندر ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس کو آزمائش بھی زیادہ آئے گی، جتنا ایمان زیادہ اور مضبوط ہوگا اتنا آزمائش بھی زیادہ آئے گی۔ سب
سے زیادہ مضبوط ایمان اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائش بھی نبیوں کو ہی ہے۔ ایک بارے کو سمجھا، ایک سارے شروع کر دے بیٹے سیدھا کر دیوار میں اٹھا سارے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ کے دشمن تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رب آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، نسخہ، وہ نسخہ آپ استعمال کر لیں، آپ کے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کے دشمن بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو کام کرنے ہیں میرے محبوب۔ کتنا کام؟ دو کام۔ دو کام آپ کریں میرے محبوب، آپ کے دشمنوں کو میں رب آپ ہی ختم کر دوں گا۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، دشمن بڑے ہیں کہ دشمن بڑے ہیں، دو کام شروع کر دیں بس، دشمن خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پہلا کام فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فرمایا نماز پڑھتا رہو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھتا رہو، نماز پڑھتے رہو میرے محبوب، نماز نہیں چھوڑنی۔ پہلا کام یہ کرنا ہے بس۔ جب تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے گا، اللہ کے ساتھ مل جاؤ گے، اللہ کے ساتھ تمہاری ہم کلامی ہوگی، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور اگر تمہارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا تو تمہارے دشمن خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پہلا کام یہی ہے، نماز پڑھنی۔ قربانی دوسرے نمبر پر فرمایا قربانی کرنی۔ دوسرے نمبر پر کیا کرنی ہے؟ قربانی۔ یہ دو چیزیں تو یاد کر لینا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، دوسرا کام قربانی کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک کے بیان کرنے کا جو انداز ہے اس پر تھوڑا غور فرمائیں۔ قربانی کا بھی اللہ نے ذکر کیا اور نماز کا بھی ذکر کیا، دو چیزیں، لیکن پہلے نماز کو ذکر کیا، قربانی کو بعد میں ذکر کیا، قربانی کو بعد میں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہاں پر بھی اللہ نے پہلے نماز، قربانی کو بعد میں ذکر کیا۔ خود قربانی والے دن کیا خیال ہے، پہلے قربانی کرتے ہیں یا پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ پہلے نماز بعد میں قربانی۔ نماز پہلے ہے، قربانی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول ہم جو قربانی کریں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قال فالصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دبے کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا دبے کے بھی ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور جب تم ذبح کرتے ہو اس کا خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا، رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قربانی اتنا بڑی عبادت ہے، بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک آدمی ہے کہ قربانی کا جانور خرید کرتا ہے، بکرا خرید کر لیتا ہے، مثال کے طور پر 20,000 کا بکرا ملتا ہے،
دوسرا آدمی 20 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لیکن اس 20 لاکھ والے کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی لازمی ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا کہ 2 کام کرنے ہیں. کتنا کام کرنے ہیں؟ نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے. یہ 2 کام ہمیں آپ نے کرنے ہیں. آپ کے دشمنوں کو میں آپ بھی ختم کر دوں گا. دشمن ختم ہو جائیں. ہم دیکھتے ہیں کئی ہمارے دوست بزرگ کئی سالوں سے قربانیاں کر رہے ہیں لیکن نماز کی توفیق نہیں ہوتی. جو قربانی تمہیں نماز گھر سے مسجد کی طرف لے کر نہیں آ سکتی وہ قربانی تمہیں قبر سے جنت میں کیسے لے جائے گی؟ وہ قربانی جنت میں کیسے لے جائے گی جو مسجد تک نہیں لا سکتی تمہیں؟ نماز تو سب سے پہلے ہے مقدم ہے. نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. قربانی اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے. اگر صاحب نصاب نہیں تو قربانی نہیں. آدمی بے عقل ہے نابالغ ہے مسلمان نہیں ہے تو ان پر کوئی قربانی نہیں ہے. صاحب نصاب نہیں ہے تو کوئی قربانی نہیں ہے. لیکن نماز تو چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے مسافر ہے مقیم ہے جو مالدار ہے غریب ہے ہر کسی کے اوپر نماز فرض ہے اور اس کی تو معافی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام چل نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 2 صحابہ کو بلایا. ایک ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پر دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پر. فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو. بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں خود تو قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک زمین پر ایسے گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور پاؤں کے نشان زمین پر پڑتے جا رہے تھے لیکن اللہ کے رسول نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. مسجد میں جانا ترک نہیں کیا. مسجد میں جانا نہیں چھوڑا کہ نماز مسجد میں پڑھنی اور نماز پڑھنی ہے بس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اتنا نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں برہم آ جاتی ہے. آپ تو بخشے ہوئے ہیں جنت کے مالک ہیں آپ تو گناہوں سے پاک ہیں. اتنا زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پیاریے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تجھے تو بات بھول گئی ہے عائشہ. مجھے وہ بات یاد ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا میرا ابا نہیں تھا اللہ نے مجھے یتیم بنایا تھا. پھر میں 6 سال کا ہوا اماں کی رخصت ہو گئی. پھر جی میرا دادا بھی فوت ہو گیا چاچا بھی چلا گیا. یتیمی کے عالم میں یتیم پیدا ہوا جس رب نے مجھے سارے نبیوں کا سردار بنا دیا کہ میں اس رب کا شکر ادا نہ کروں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی. نماز ساری عبادات سے افضل عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی فرمایا نماز کی مثال دین کے اندر ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن کے اوپر سر. جیسے آدمی کے بدن کے اوپر سر. اگر آدمی کے ہاتھ ٹھیک ٹھاک ہوں پاؤں ٹھیک ٹھاک ہوں دل گردہ صحیح کام کر رہے ہوں اگر سر کاٹ دیا جائے کیا خیال ہے؟ ہاتھ کام کریں گے پاؤں کام کریں گے دل گردہ جگر کام کریں گے؟ اگر یہ ٹھیک ٹھاک تھے لیکن جب سر ختم ہو جائے گا تو سب کچھ بیکار ہو جائے گا. آپ روزے رکھتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں صدقے کرتے ہیں خیراتیں کرتے ہیں حج کرتے ہیں تسبیحاں کرتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو ساری باتیں آپ کی بے جان ہیں. بے جان جیسے سر کٹ جائے تو ہاتھ بے جان ہو جاتے ہیں پاؤں بے جان ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے. اگر نماز نہیں ہے تو سمجھو ساری باتیں بے جان ہیں. آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صدقہ کرو مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم صدقے بھی کرتے ہیں خیراتیں بھی کرتے ہیں مصیبتیں ختم نہیں ہوتی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان تو سچا ہے کہ صدقہ کرو مصیبتیں ختم ہو جاتی
جاتی ہیں، ہم صدقے بھی کرتے ہیں، مصیبتیں بھی ختم ہوتی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ نماز والا سر تو کیا وہ ختم. اب صدقے کے اندر جان تو ہے نہیں، جان ہو تو وہ ہماری مصیبتیں ختم ہوں، اس کے اندر کوئی طاقت ہو تو ہماری پریشانیاں ختم. سب سے پہلے نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک سیدھی کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی مسواک لے آتے ہیں، کبھی وضو کا پانی لے آتے ہیں. تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو صحابی جلدی جلدی مسواک بھی لے آیا، وضو کا پانی بھی لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا وہ صحابی میرے سلما شیتا، تو نے میں محمد کی اتنا خدمت کی ہے کہ میں اللہ کے رسول تجھ سے راضی ہو چکا ہوں. آج تو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے، تو مانگتا نہ تھک، مانگتا جا، میں رب سے لے کر دیتا جاؤں گا. آج مانگو جو کچھ مانگنا ہے، مانگو جو چیز مانگنی. صحابی سوچنے لگ جاتا ہے دل میں اللہ کے رسول سے کیا مانگوں. دل میں سوچتا ہے اگر کہوں اللہ کے رسول مجھے اولاد مل جائے، بیٹوں کی جماعت مل جائے، میرے بیٹے بہت ہوں. میں تو خود دیکھ رہا ہوں امام الانبیاء کا آخری بیٹا ابراہیم 18 یا 17 مہینوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سسکیاں لے لے کر خود دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو میں کیسے مانگوں؟ اگر میں کہوں اللہ کے رسول میرے گھر میں گندم اتنا ہو جائے کہ ختم بھی نہ ہو، میں خود دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر خود 14 دن کھانا پکانے کے لیے آگ بھی نہیں جلتی، تو میں کیسے مانگوں؟ اگر کہوں اللہ کے رسول میرے کپڑے بڑے ہو جائیں اور اعلیٰ قسم کے ہوں تو کیسے مانگوں کہ میں خود دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے مبارک کے اوپر 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تو میں کیسے مانگوں؟ ٹاکیاں لگے ہوئے کپڑے اللہ کے رسول نے پہنے ہوئے، بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور گھر میں 14 دن آگ نہیں جلتی کھانا پکانے کے لیے. حتیٰ کہ 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دروازے کے باہر گرے ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے پڑے ہیں. جو بھی صحابی آتا ہے کرتا ہے اس کی دعا تھا کہ شاید کوئی دورہ پڑ گیا ہے. ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو جا، مجھے پتہ لگ گیا کہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا پڑا ہے، چل آ میں محمد کریم تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر میں لے گئے اور گھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ اما کان فی بیتک شیء، عائشہ تیرے گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول اور تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساتھ والے انصاریوں کو پتہ لگا ہے کہ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے حجرے میں مہمان ہونا ہے، آپ کی مہمانی کے لیے انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا ہے اور تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں پیالہ دودھ کا لے آؤ، نہ میں پیتا ہوں نہ تم نے پیا ہے، میں پہلے وہ دودھ کا پیالہ میں اپنی جان بھی، اپنا رزق بھی، اپنا سب کچھ ان پر قربان کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑے، وطن بھی چھوڑے، رشتے دار بھی چھوڑے، کاروبار بھی چھوڑے، صرف میں محمد کریم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میرے گھر کے باہر گرے ہوئے ہیں. میں سب کچھ ان پر قربان کروں گا. پہلے میں نے پیتا دودھ کا پیالہ، پہلے ان کو پلانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یار تجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو صفا والے صحابہ ہیں، پڑھنے والے شاگرد طالب علم، یہ بھی بیچارے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، 80 کے قریب تقریباً طالب علم، یہ بھی بھوکے بیٹھے ہوئے، جب ان کو بھی بلا کر لاؤ، ان کو بھی پلاتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور دل میں سوچتے جا رہے ہیں
یا اللہ کے رسول کا حکم ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے اور بھوک تو مجھے بڑی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سارے صحابہ کو بلا کر لے آؤ، کیا کروں؟ حکم تو ماننا ہے اللہ کے رسول، ہوئے جو سارے سرداروں کے سردار، سارے بادشاہوں کے بادشاہ، حکم تو نہیں ڈال سکتے۔ جا کر کہتے ہیں او درویشوں اور نبی کے صحابہ اور طالب علموں، اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں، جلدی آ جاؤ۔ تو سارے صحابہ نے دوڑ لگائی، قسمت کی بات ہے آج اللہ کے رسول ہمیں یاد فرما رہے ہیں، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے نبی کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لین لارڈ بڑے بادشاہ کے بیٹے ہیں، بادشاہ فوت ہو جاتا ہے، باپ اس کا، بھائیوں نے خط لکھا حضرت خبیب کو، او خبیب او ہمارے بھائی ابا فوت ہو چکا ہے، آؤ تم اپنے ابے کی جائیداد وراثت لے جاؤ، پھر جہاں مرضی ہے چلے جانا، اور اپنا حصہ تو لے جاؤ۔ علامہ جلال الدین نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کے جو جائیداد ان کے باپ سے جو ان کو وراثت ملنے والی تھی 49 کروڑ، 49 کروڑ اس وقت ان کو جو وراثت ملی تھی نا پیسہ جائیداد سے، ابے کے حصے سے 49 کروڑ روپیہ۔ ساتھیوں کو وہ خط دکھایا تو ساتھیوں نے کہا یار چاہے خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے، اللہ کے رسول سے اجازت لے لے، پھر چلے جانا، حصہ لے کر آ جانا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں تو اپنی ساری جائیداد چھوڑ سکتا ہوں، ساری دولت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد کریم کا بت زیارت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نہیں جاتا ہوں، بس مجھے پیسے نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کی محفل سے میں نہیں اٹھتا، بس یہاں بیٹھا رہوں گا۔ ان لوگوں کو قدر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی زیارت اور محبت کی، دعا فرمانے اللہ اپنے محبوب کی ہمیں بھی زیارت نصیب فرمانے، دنیا میں اگر نہیں ہو سکتی جنت میں نصیب فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سارے صحابہ جلدی دیا گئے، حضرت خبیب پیچھے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ کر خبیب کے پاس چلے گئے اور فرمایا یار خبیب کیا بات ہے، آہستہ آہستہ آ رہے ہو، سارے صحابہ تو جلدی آ گئے، تمہیں کیا ہے جلدی نہیں آتے؟ آہستہ آہستہ اللہ کے رسول آپ کی طرف سے بلاوا آیا۔ میں نے کہا یار قسمت کی بات ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، پتہ نہیں زندگی باقی ہو یا نہ ہو، جلدی جلدی جاؤں مل لوں۔ اللہ کے رسول میری دھوتی میری چادر جو ہے وہ پھٹی ہوئی تھی، اس کو ٹانکے لگا رہا تھا، میں نے کہا یار چلتا بھی جاتا ہوں اور ٹانکے بھی لگاتا جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر لگا لیتے، اللہ کے رسول اگر بیٹھ کر ٹانکے لگاتا تو آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہوتی، دیر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار خبیب ایسے کریے سوئی میں محمد کریم کو دے تیری چادر دھوتی کو میں محمد آپ ہی ٹانکے لگا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں، ایسی بات نہیں تھی، نبی کی ان سے محبت کرتے تھے۔ سارے آ کر حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے وہ دودھ والا پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ ایک ایک کر کے سب کو دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر سب کو پلا رہے ہیں اور ایسے دو اوپر کر کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بچتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، اور کہتے بھی یار خیال کرنا مجھے پیاس پیادی لگی بھوک، میرا بھی خیال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پینے دے، نرمی کرو ان کے ساتھ، پینے دو جتنا پینا ہے پینے دو ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے، سب نے سارے 80-82 صحابہ نے سب نے دودھ رج رج کے پی لیا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے مجھے دیا، فرمایا ابو ہریرہ تو پی، میں نے بھی رج کے پی لیا۔ آسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پی، میں نے پھر پیا۔ اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ فرمایا دوبارہ پی، میں نے تیسری دفعہ پیا، بعد میں اللہ کے رسول نے پیا۔ خدا کی قسم نہ دودھ ختم ہو رہا تھا نہ محمد کریم کی برکت ختم ہو رہی تھی۔ آپ
اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کا نوکر بن جاؤں، بس یہی میری خواہش ہے، یہی چاہت ہے اور کوئی چاہت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت نہ پیسہ نہ گاڑیاں، کچھ نہیں چاہیے۔ اس کو پتہ تھا کہ سب سے بڑی دولت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر اللہ کے نبی کا قرب، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ساری دنیا ہی چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں فرمایا او میرا صحابی اچھا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا خیال ہے اللہ کے رسول اگر دعا مانگتے کیا اللہ دعا قبول نہ فرماتے؟ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے اللہ کے رسول میری امت کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنا شروع کی تو ابو ہریرہ جلدی جلدی گھر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ راستے میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں دوڑ رہا ہے، خیر تو ہے؟ بوڑھا آدمی ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے دوڑتا ہوں جا رہا ہوں آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہ کی ہدایت کے لیے دعا کر کہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ گھر میں جو گئے نا دروازہ کھٹکایا، پانی کی آواز آ رہی تھی تو اماں نے دروازہ نہ کھولا، تھوڑی دیر ہو گئی دروازہ کھولا اور کہنے لگے ابو ہریرہ جلدی کر، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا مجھے بھی لے جا، اس محمد کا غلام بنا دے۔ ابو ہریرہ اپنے آپ کو کہنے لگے ابو ہریرہ تو دیر سے پہنچا ہے، تیرے نبی کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے دعا نہیں فرمائی چلو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں جنت میں میرے ساتھ ہوگا، نہیں۔ صحابی کو اللہ کے رسول نے جواب کیا تھا، صحابی نے کیا کہا مجھے کچھ نہ چاہیے، صرف آپ کو قرب چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سنیں، فرمایا اعینونی بکثرت السجود، اور میرا صحابی اگر تو جنت میں میں محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، جنت میں میری کوٹھی میں رہنا چاہتا ہے، میں محمد کریم کے پلاٹ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے نماز کثرت سے اور پابندی سے پڑھتا رہے۔ یہ کام تو کر، جنت میں تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے رہے گا، میری کوٹھی میں رہے گا، لیکن کام کیا کرنا ہے؟ نماز۔ دو باتیں میں نے عرض کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب دو کام کرو آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ پہلا کام کون سا؟ نماز۔ دوسرا کام قربانی، نماز پڑھنی ہے اور قربانی بھی کرنی ہے۔ فرمایا دو کام آپ کریں میرے محبوب آپ کے دشمن خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم قربانیاں تو کرتے ہیں لیکن نماز کا نام نہیں لیتے، کئی سال ہو گئے قربانیاں کر رہے ہیں لیکن نماز کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بزرگوں نماز کے بغیر دین ادھورا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے۔ یہ ستون ہے نا، اگر ایک ستون گر جائے تو مسجد گر جائے گی، تو اسی طرح دین کے بھی ستون ہیں 5، ان میں سے ایک اہم ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے ایسے سمجھو کفر کے دروازے میں سے دروازے پر پہنچ گیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ آج اذان ہوتی ہے، مسلمان بھی نماز کے لیے نہیں آتا، ہندو بھی نہیں آتا، غیر مسلم بھی نہیں آتا، میگوال بھی نہیں آتا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، سارے کام کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، یہاں کوئی ناچنے والے آ جائے، گلوکار آ جائے، سارے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں 5 دفعہ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، لیکن وہاں ہمارا ایک قدم بھی نہیں اٹھتا۔ جنازہ پڑھنا ہو تو کئی میل 100 میل دور دور جنازہ پڑھنے کے لیے کیوں گئے ہو جی؟ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ وہ نماز جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اگر جنازہ پڑھ ہو رہا ہو پوری مسجد میں سے ایک آدمی بھی چلا جائے تو سب سے فرض ادا ہو جائے گا۔
دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے، سارے کام یاد ہیں، ہمیں کاروبار بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، لیکن مسجد کی صدا یاد نہیں ہے، مسجد میں آنا یاد نہیں ہے۔ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ سرعام نچاتے ہیں اپنی بچیوں کو محفل میں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، کتنا سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں۔